الدرس الثاني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الدرس الثاني بعنوان فضل الصيام والقيام. معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. مناسب ہے کہ آپ کے سامنے رمضان مبارک کے فضائل اور اسی طریقے سے اس میں عبادت کے جو فضائل ہیں اس کا ذکر کر دیا جائے. قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا اور یہ قرآن لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور اس میں واضح نشانیاں ہیں، واضح ہدایتیں ہیں اور واضح دلائل ہیں. قرآن عظیم کی آیت کریمہ رمضان کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کی فضیلت کے متعلق فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اس میں قرآن کریم کا نزول ہوا. قرآن عظیم ایک معزز کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ کتاب پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی اور رمضان المبارک کے اندر اس کا نزول ہوا. یہاں پر یہ بات واضح کر دینا مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر مکمل طور سے ایک بارگی اتارا، اور وہ رمضان کا مہینہ تھا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حسب ضرورت 23 سال کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا. یہاں پہ یہ بات بھی بتا دینا مناسب ہے کہ قرآن کریم کا نزول رمضان کے اندر ہوا، شب قدر میں ہوا، اور اس کا نزول شب برات کے اندر یا 15ویں شعبان میں نہیں ہوا، جیسا کہ بعض حضرات کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ کہتا ہے ہم نے اسے مبارک رات میں اتارا، اور مبارک رات سے مراد شب برات ہے. لیکن یہ غلط ہے، اس لیے یہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جس میں اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا. اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ قدر میں قرآن کریم کو اتارا. ان دو آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کا نزول رمضان کے اندر ہوا، اور وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کریم کو مبارک رات میں اتارا، اس سے مراد شب قدر ہے، نہ کہ شب برات. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا. تو یہ حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اس سے بھی رمضان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف له الحسنہ بعشر امثالها الى 700 ضعف. قال اللہ سبحانہ الا الصوم فانه لی وانا اجزی به. رواہ ابن ماجہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نیکی جسے ابن آدم انجام دیتا ہے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اس کا ثواب ملتا ہے. یعنی آدمی کی جیسی نیت ہوتی ہے اور اخلاص کی قدر و قیمت جس طریقے سے اس کے اندر پائی جاتی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو بڑھاتا ہے. لیکن روزہ اس کا مقام و مرتبہ اس سے بھی کہیں زیادہ بلند و بالا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ،
اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ تو اس روایت سے بھی رمضان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان تک، یعنی ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے یا ایک رمضان سے لے کر کے دوسرا رمضان جو آتا ہے اس میں وہ روزے رکھتا ہے، تو یہ اعمال اس کے لیے کفارہ بنتے ہیں، جبکہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچے، بڑے گناہوں سے جب بچا جائے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس روایت سے بھی رمضان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی مشہور روایت ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی نے اسے روایت کیا ہے، اذا كان اول لیلہ من رمضان صفدت الشیاطین ومرضت الجان وغلقت ابواب النار، کہ رمضان کی پہلی ہی رات میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے جو سرکش جن ہیں انہیں بھی قید کر دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، صرف جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اور اس وقت ایک ندا دینے والا، ایک پکار لگانے والا پکار لگاتا ہے کہ اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ، اور اے برائی کی طرف سبقت کرنے والے اسے رک جا۔ اور اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے اس دن بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو یہ چند روایتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں جس سے رمضان کی فضیلت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ مختصراً یہ کہ ملائکہ جو ہے روزہ داروں کے لیے استغفار کرتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جنت کو مزین کیا جاتا ہے۔ اس میں لیلۃ القدر ہے جس کی فضیلت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ روزے داروں کی مغفرت کر دیتا ہے، اگر کوئی اس میں عمرہ کرتا ہے تو اسے حج کے برابر ثواب ملتا ہے، دوزخ سے نجات دی جاتی ہے، قرآن کریم کا نزول اس میں ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں جس سے رمضان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی قدر کی توفیق سے نوازے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔